میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ سبحان اللہ۔ میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا۔ اور مس بھائی صاحب ایک شعر پڑھتا ہوں بس، مجھے جس طریقے سے لوگ چاہیے وہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سنیں۔ اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ حضور غوث اعظم کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ دعا کرو اللہ اس نام کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ 1 سے 1.5 منٹ کے بعد نعرہ لگانا ہے اور استعمال کرنا ہے علامہ شاہ مفتی سہیم القادری صاحب قبلہ کا۔ ظاہر سی بات ہے وہ کامیاب کیوں نہ ہو جس کے نام کی برکتوں کی علامت قادری ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب کو حضور غوث اعظم کا نام بڑا پیارا تھا، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا عبد القادر۔ کیا رکھا؟ کوئی زور سے بولے۔ عبد القادر۔ عبد القادر رکھا۔ اب بچہ 10-15 سال کا ہوا تو اسے کپڑے کی دکان پر بھیج دیا گیا۔ وہ بچہ کپڑے کی دکان پر رہتا، اور کپڑا جو بیچنے والا مالک تھا وہ دن بھر اسے بلاتا، عبد القادر یہ تھان لاؤ، عبد القادر وہ کپڑے کا گٹھر لاؤ، عبد القادر حساب لاؤ، عبد القادر وہ میٹر لاؤ، عبد القادر پانی لاؤ، عبد القادر پھٹکر لاؤ۔ دن بھر اپنے اس ملازم نوکر کو جس کا نام عبد القادر تھا اسے بلاتا رہتا۔ رب کی مرضی ہے وہ جو دکان کا مالک تھا وہ انتقال کر گیا۔ وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میں اپنی قبر میں تھا اور میں کفن اوڑھے لیٹا ہوا تھا، میری قبر میں فرشتے آ گئے۔ بڑی ہیبتناک تصاویر ہوتی ہے، لیکن رب کی مرضی کچھ اور تھی۔ وہ کہتا میں کفن اوڑھے لیٹا ہوا تھا اور مجھے جگایا، اور فرشتوں نے کہا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اختر پرواز بھائی کہ میں اپنی دکان میں ہوں۔ وہ مردہ کہتا ہے تو میں نے جو میری عادت تھی عبد القادر یہ کرو وہ کرو حکم دینے کی، اس وقت بھی میں نے کہہ دیا عبد القادر حساب دو۔ وہ کہتا میں کفن اوڑھے لیٹا ہوا تھا اور جیسے فرشتے آئے بولے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میں نے کہا عبد القادر حساب دو، تو وہ کہتا خدا کی قسم قریب سے سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جا رہے تھے، میری آواز سنی عبد القادر حساب دو تو میری قبر میں۔ اللہ، بات عقل میں نہیں آئے گی، غوث اعظم عقل میں آنے والے نہیں۔ ٹھیک کہتے ہیں میری قبر میں غوث اعظم آ گئے، مجھ سے بولے مجھے دیکھا تو فرشتوں سے پوچھا کیا بات ہے، بولے مجھے اس سے سوال کا جواب چاہیے۔ تو غوث اعظم فرماتے تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ بولے من ربک، دوسرا ما دینک، تیسرا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ وہ کہتا ہے کپڑے کا بیچنے والا کہ میرے کانوں میں وہ غوث پاک جواب دیتے رہے، میں فرشتوں کو جواب دیتا رہا۔ جب فرشتوں کو میں نے مطمئن کر لیا، فرشتے چلے گئے، تو جیسے وہ شیخ عبد القادر غوث پاک پلٹے، میں نے کفن ہٹایا تو مجھے یاد آیا یار یہ دکان نہیں ہے، یہ تو قبر ہے، میں مر گیا تھا، میری روح نکل گئی تھی، میں قبر میں ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں؟ میں نے عبد القادر کو بلایا تھا حساب دینے کے لیے، کس نے میرا حساب دیا ہے؟ اس نے غوث اعظم سرکار کا جبہ پکڑ کے کہا آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں۔ اس نے کہا آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں۔ غوث اعظم پلٹے، فرمایا تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے، تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے، وہ تو اس کی پیدائش پر اس کی ماں نے اس کا نام میرے نام پر رکھا تھا، تو نے کہا عبد القادر حساب دو، تو میں اپنے نام کا بھرم بچانے کے لیے تیری قبر میں میں نے اپنے نام کا بھرم بچانے کے لیے تیری قبر میں آ گیا تھا۔ میرا امام کہتا ہے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اللہ یہاں سے وہاں تک بیٹھنے والوں کے والدین کی غوث اعظم کے نام کے صدقے میں مغفرت فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت سماعتیں ہیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں اپنے بھائی مولانا ریاض صاحب قبلہ کے قول کے مطابق خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ مفتی سہیم القادری صاحب قبلہ پورنیہ 22 کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میری